سر یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ بہت سارے ڈالرز ہمارے سمگل ہو رہے تھے ٹورڈز افغانستان کابل۔ پٹیشنر کہتا ہے کہ جناب مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، تو جج کہتا ہے نہیں آپ اغوا نہیں ہوئے، آپ وہی نا اغوا۔ مریم نواز جو ہے وہ صرف کی جو الیکشن کمپین ہے وہ ساری کی ساری مریم نواز کریں گے۔ مریم کا کہنا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو آپ ان کے آنے کے بعد یہ اعلان کیجئے گا کہ اس وقت جو ایک ٹرین چل چکی ہوئی ہے جو پنڈی سے گوڈز اٹھاتی ہے اور استنبول تک لے کے جاتی ہے، دل تو عارف علوی صاحب کا بہت کر رہا ہے اور پی ٹی آئی ان سے ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے بھئی الیکشن ارلی ہونے چاہیے، بھلے وہ علوی صاحب اناؤنس کر دیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راہ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ویسے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ ڈالر گیا تو بہت سپیڈ سے اوپر تھا پر نیچے بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے، تو یہ ایک دم سے بھی تو ڈالر کی قیمت کم ہو سکتی تھی نا، اتنا تڑپا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ڈالر کے اندر پاکستان کے بہت سارے نا طبقہ اشرافیہ کے لوگ پھنسے ہوئے اور ان میں سے بیشتر تو نکل چکے ہیں۔ جب یہ ڈالر جو تھا اوپر مارکیٹ میں 225 سے اوپر گیا تھا 325 سے، تو وہ اپنا نکل گئے تھے۔ اب یہ جو چھوٹے موٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو دیکھا دکھائی بھیڑ چال میں چل پڑتے ہیں، اب وہ پھنسے ہوئے، اور ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں پھنسنا بھی چاہیے جو اپنی عمر کی جمع پوری لگا کے تو عمرہ والے شوق پالنا چاہتے ہیں۔ مثلا جس نے کوئی 1-2 ارب کے ڈالر اٹھائے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس کو تو اٹھانے چاہیے کہ اس کے پاس 1-2 ارب روپیہ فالتو ہے۔ ایک جس نے بچوں کی فیس دینی تھی اور وہ لاکھ روپیہ اس کے پاس پڑا تھا جو اگلے مہینے چاہیے تھا، اس نے بھی ڈالر خرید لیے، تو میری رائے میں تو اس کو اچھی چترول ہونی چاہیے، اچھی مار پڑنی چاہیے اس کو نا، اس کی بچوں کی فیس جو ہے اس میں کمی واقع ہونی چاہیے کہ اللہ کے بندے آپ سٹے بازی میں کیوں گھس رہے ہو، ٹھیک ہے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں تو لوگوں کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور اب وہ آہستہ آہستہ جس کا جتنا حوصلہ ہوگا وہ اس حوصلے پہ دم توڑتا جا رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سارے ڈالرز ہمارے سمگل ہو رہے تھے ٹورڈز افغانستان کابل، اور میں یہاں بھی ایک خبر آپ کے علم میں لے آؤں کہ کابل حکومت نے، طالبان کی حکومت نے یہ پچھلے دنوں میڈیا کو بتایا تھا کہ اب ہم نا افغانستان کی انٹر بینک مارکیٹ کے اندر اس وقت 72 افغانی کا $1 آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ $120 ملین چاہیے، چھوٹی سی تو مارکیٹ ہوگی، $120 ملین چاہیے، $120 ملین جو ہیں وہ اس میں آئیں گے، تو یہ ہم ڈالر کو تقریباً ہاف پہ لے آئیں گے، یعنی 36 افغانی کا $1 ہو جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے $120 ملین کہاں سے جانے تھے؟ پاکستان سے جانے تھے۔ دیکھیں افغانستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے عالمی مالیاتی پابندیاں ہیں، امریکہ کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اس کا مطلب ہے کہ سب کی طرف سے عالمی مالیاتی پابندیاں ہیں۔ اب اس کا لین دین ہے چائنا کے ساتھ، چائنا اس کو پیمنٹ کرتا ہے یوان کے اندر، اپنی کرنسی کے اندر، وہ ڈالر نہیں دیتا۔ دوسری اس کی میجر ٹریڈ پارٹنر ہے آفٹر پاکستان، اس کا ہے وہ ایران ہے، ایران کے پاس بھی ڈالر کوئی نہیں ہے، وہ بھی ان کو مال کے بدلے مال ہی دیتے ہیں، اور پرلے طرف سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ان کو تو آپ بھول جائیے۔ اب لے دے کہ انہوں نے یہ $120 ملین پاکستان کی مارکیٹ سے ہی لے کے جانا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو ناجائز طور پہ کرنسی باہر موو کر رہی ہے، بھلے وہ جوئے کی کھاتے میں جا رہے ہوں پیسے، بھلے وہ ملٹی نیشنل ڈالر خرید کے اپنا جو ٹیکس اویڈڈ منی ہے وہ دبئی بھجوا رہے ہوں، یہ ساری کی ساری کا نیا روٹ جو ہے وہ کابل ہے۔ جب آپ نے یہ والا روٹ جو ہے کابل والا بند کیا ہے تو الٹیمیٹلی پاکستان سے ڈالرز جانا باہر بند ہو گئے۔
اب اس وقت جو لائسنس یافتہ کرنسی ڈیلر ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ ڈالر خریدیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فراہم کر دیں یا انٹر بینک مارکیٹ کے اندر انجیکٹ کر دیں. تو $20 ملین تو انہوں نے مجھے یاد ہے جمعرات کے روز انجیکٹ کیا تھا. اس طرح وہ اوپن مارکیٹ سے خرید کے انٹر بینک مارکیٹ میں ضم کر رہے ہیں. اور یوں کہ یہ جو افغانستان کے رستے یا براہ راست سمگل ہو رہا تھا ڈالر آؤٹ سائڈ کنٹری وہ نہیں ہو رہا. تو یوں میرا خیال ہے کہ اس کی بڑھوتری جو ہے وہ رکی ہے، لیکن اس کا جو قیمت قدر میں کمی ہے وہ آہستہ آہستہ ہوگی. یہ نیچرل پروسیس ہے. ابھی آپریشن جاری ہے اور ابھی جو ہے وہ $20 ملین سنا ہے کابل اس کے اندر کوئٹہ میں ایک چھاپا لگا ہے اور اس چھاپے میں $20 ملین جو ہے وہ برآمد ہو گئے ایک کرنسی ڈیلر سے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا کا ڈالر جو ہے وہ لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چلے اللہ کرے کہ اب یہ سارے کریک ڈاؤن میں اور آپریشن میں اور مزید ڈالر نیچے آ جائے، مہنگائی میں کچھ کمی ہو جائے تو عوام کو بھی تھوڑا سکھ کا سانس ہو. لیکن سوشل میڈیا پہ سر ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ آج جس نیو جوڈیشل ایئر کا جو افتتاح تھا اس میں تقریب میں عبدالقیوم صدیقی صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ تصویر بنوانے سے منع کر دیا اور وہاں پہ کوئی ناگوار سی سچویشن ہوگی. اس بارے میں بتائیں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے نئے سال کا جب ابتدا ہوتی ہے، یہ نیا جو جوڈیشل ایئر ہوتا ہے نا، چھٹیوں کے بعد جب ججز حضرات واپس آتے ہیں تو نئے جوڈیشل ایئر کا افتتاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ایک فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے. اس فل کورٹ ریفرنس کے لیے تمام ججز جو ہیں جو اویلیبل ہوتے ہیں، بلکہ اویلیبل نہ بھی ہوں وہ بینچز پہ بھی گئے ہوں، جیسے سپریم کورٹ کے لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور میں بینچز ہیں. تو ان بینچز میں جو ججز گئے ہوتے ہیں ان کو بھی ہیڈ کوارٹر آنے کا موقع ملتا ہے. وہ آتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ وہ جو ہیں وہ ایک فل کورٹ کے اندر شریک ہوتے ہیں. اب اس فل کورٹ کے اندر مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے. کل سے اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، لیکن قاضی صاحب نے تمام اس طرح کی جو افواہیں تھیں ان کو جھٹک دیا اور وہ تشریف لے آئے. اور اب جو ہے وہ اب دیکھیے نا، جب مطیع اللہ جان اٹھائے گئے تو یہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے مطیع اللہ جان کی برآمدگی کے لیے جو درخواست تھی وہ پیش ہوئی. تو وہاں پہ یہ جو اعجاز الاحسن ہے اس نے کہا کہ جناب یہ اغوا نہیں مبینہ اغوا تھا. آئی مین اس کے بعد عدالت، پولیس ایجنسیاں کسی نے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ مبینہ اغوا تھا، وہی فیلڈ میں ہے ان کا فیصلہ. اب ایک پٹیشنر کہتا ہے کہ جناب مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، تو جج کہتا ہے نہیں نہیں آپ اغوا نہیں ہوئے، آپ مبینہ اغوا ہوئے، کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اغوا ہوئے. اور ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں اغوا تو ہوا تھا لیکن ہم آپ کو ثبوت نہیں دے سکتے. لیکن جج صاحب پہلے ہی اپنا اگر آرڈر دے دیتے ہیں اور وہ بھی سپریم کورٹ کا جج، تو پھر اس کے بعد انکوائری کیا ہونی ہے اور انویسٹیگیشن کیا ہونی ہے. جج نے تو اسی وقت ہی احکامات جاری کر دیے. اس طرح قیوم صدیقی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ابھی میرے ذہن میں. ان کا واقعہ بھی آیا تھا تو میں لیکن ابھی نکل گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا، ہاں قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ جناب یہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ جرنلسٹوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی. تو یہ جو صاحب ہیں جن کا نام عمر عطا بندیال ہے، راتوں رات بینچ تبدیل کر کے اعجاز الاحسن کو اس بینچ کا انچارج بنایا اور انہوں نے آگے کہا جی کوئی اغوا نہیں ہو رہا، جی کوئی تشدد نہیں ہو رہا، کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہو رہی، ایسے ہی کر رہے ہیں جرنلسٹ. تو قیوم صدیقی نے اور دوسرے ہمارے عمران شفقت تھے، تقریباً 5 صحافی تھے، انہوں نے احتجاجاً اپنی درخواستیں واپس لینے کا اعلان کر دیا کہ جناب ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے. آپ نے آتے ہی اس طرح کی آبزرویشنز دینا شروع کر دی ہیں، تو جس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو پہلے مائنڈ بنا لیا ہے. تو یہ ایک قسم کی محبت جو ہے، تلخ کی جو ہے دونوں اطراف کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی. اب آپ آخری دن 3 دن رہ گئے ہیں، اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس تلخی کو یا جو ایک پس منظر ہے اس کو فشوں کر کے
اور ایک تصویر بنوا دیں ان کے ساتھ اور بعد میں آپ کہیں کہ دیکھیں یار وہ آخر میں ساری صلح ولا ہو گئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو اس بات کو جھٹک دیا قیوم صدیقی صاحب نے، اور جس پہ انہوں نے پھر مذاق کرنے کی کوشش کی جناب چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ ککے زئی تو نہیں ہیں. اب اگر آپ لاہور میں اگر رہتے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ککے زئی سے مراد کیا ہوتا ہے. ہمارے کئی دوست ہیں ککے زئی، لیکن ککے زئی سے مراد کیا ہوتا ہے، مطلب کہ لڑنے پھرنے والا نا. تو انہوں نے کہا جی میں جو کچھ بھی ہوں لیکن بہرحال بدیال نہیں ہوں. اب قیوم صدیقی صاحب نے بالکل باہر نکل کے چھکا ہی لگا دیا نا کریز سے باہر نکل کے. تو اس کے بعد اب عمر طاہر بدیال صاحب وہاں سے چلے اور جا کے تو انہوں نے اپنا کیا نام ہے ان کا، صدیق جان جو کہ ان کے ترجمان رہے ہیں اس دوران، جن کو وہ بلا بلا کے اکیلے میں ملتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ وہ کیا کیا احکامات جاری کرنے والے ہیں، ان کو جا کے گلے لگا لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قیوم صدیقی کو آفر کرنے سے پہلے انہوں نے اسی مطیع اللہ جان کے ساتھ تصویر، اپنا مطیع اللہ جان کہہ رہا ہوں، صدیق جان کے ساتھ تصویر بھی بنوائی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ لگے اب ان کے پاس فیس سیونگ کا اور کوئی بہانہ ہی نہیں تھا یا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہ جا کے تو ان کو گلے لگا لیتے. تو بہرحال ایسا قیوم صدیقی صاحب نے کچھ زیادہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آخری دنوں کے اندر چیف جسٹس کو بھی بڑا کیئرفل ہو جانا چاہیے. اب دیکھیے یہ جو نئے سال کا ابتدا ہے یہ وہ کرنے کے یہ انہوں نے کر دیا ہے، یہ ان کا منصب ہی نہیں ہے. 2 دن آپ کے پاس رہ گئے، جو نیا چیف جسٹس آ رہا ہے اسے کرنے دیتے یار، آپ وہ کرتا آگے اور پرائرٹیز طے کرتا، اسپیل آؤٹ کرتا اپنے تمام کولیگز کو کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے آئندہ 1 سال جتنی دیر وہ چیف جسٹس ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا کیا نام ہے ان کا باجوہ صاحب کی طرح جاتے جاتے اپنی مرضی کے 13 بندے لگا جائیں اور آ کے حافظ صاحب کچھ بھی نہ کر سکیں. تو میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کو ڈسکریج کرنا چاہیے. تو وہ بہرحال ہوا ہے جی، بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے قاضی القضا صاحب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جانے لگے ہیں، ان کے ساتھ اتنی گندی ہو گئی. بالکل سر، نون لیگ کی طرف سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ سندھ کی جو الیکشن کمپین ہے وہ ساری کی ساری مریم نواز کریں گی. تو سندھ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جالے جو ہے وہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ بے نظیر کی جگہ لے سکیں گی سندھ میں، یا وہ اس کمپین کو اس طرح سے کر سکیں گی جس طرح سے مطلب ہونا چاہیے؟ دیکھیے سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون جو کہ ظلم کے خلاف نکلتی ہے اور وہ ظالموں کو جو ہے وہ شکست دیتی ہے، یہ ان کے کلاسکس کے اندر ایک سٹوری ہے. یہ اگر آپ کو مائی بختاور، یہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں بختاور، ان کا نام بھی وہ مائی بختاور کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ سمبلائز کرتی ہیں. اور وہ جب بھی کوئی خاتون اس طرح نکلتی ہے باہر تو سندھ، رورل سندھ کے اندر خاص طور پہ ایک سندھی جو ہے وہ اس کو اپنے دل کے بہت قریب پاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایکویٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر خاتون کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس آصفہ بھٹو بھی تو ہے. جی وہ لانچ کر چکی ہے پیپلز پارٹی. اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے آصفہ بھٹو کو لانچ کر دیا ہوا ہے پہلے ہی. وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جاتی ہیں، شریک ہوتی ہیں. اگر آپ کو ملتان یاد ہو تو ملتان کے جلسے میں تو آصفہ نے اور مریم بی بی نے اکٹھے خطاب کیا تھا. یہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا، دونوں کا اکٹھا جلسہ ہوا تھا. میں نے کہا یار، تو لیکن اندرون سندھ نہیں گئی ابھی تک جو ہے نا مریم. اور پی ٹی آئی کا اپنا پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ اگر وہ اندرون سندھ جا کے کیمپین کریں تو وہ ایک جو سندھ کے اندر ایک روایتی سوچ ہے یا فکر ہے یا ایک فیلنگ ہے، ایک تو وہ اس کو ٹچ کر سکتی ہیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے سندھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ نا، کہ ہم پارٹی میں شرکت کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر مریم نے ان کو روکا ہے. مریم کا کہنا ہے کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں تو
آپ ان کے آنے کے بعد یہ اعلان کیجئے گا، اور جو ہے وہ کیونکہ اس کے بعد انہوں نے سندھ بھی جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم اکیلی نہیں ہوں گی، میاں صاحب ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ سندھ کا دورہ بھی اس دفعہ کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2013 میں نواز شریف صاحب نے جب وہ انڈیپینڈنٹلی کیمپین کر رہے تھے تو وہ پورا پنجاب کور نہیں کر سکے تھے، وہ لیا اور یہ خاص طور پہ مغربی پنجاب، جھنگ وغیرہ ادھر نہیں جا سکے تھے، لیکن جس جگہ بھی وہ پہنچے تھے وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ جیتا تھا۔ تو دیکھیں اب وہ سندھ جا پاتے ہیں کہ نہیں، صحت بھی ان کی پہلے سے کمزور ہو گئی ہوئی ہے۔ سر دوسری طرف اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کریں تو وہاں سے ایک نیو ٹریڈ جو روٹ ہے اس کا افتتاح کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کو بالکل اگنور کر دیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے اور زیادہ مشکلات معاشی طور پہ بڑھ جائیں گی؟ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کی اس بات سے پہلے بات عرض کر دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سی ٹرین مس کر دی ہے اور ہمارا تو بیڑا گرک ہو گیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹریڈ روٹ کی لائن کھینچی گئی ہے، اس میں وہ ٹریڈ روٹ جو ہے کم از کم 2 دفعہ گہرے سمندر میں سے گزر رہا ہے، اور گہرے سمندر میں سے گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈ روٹ بنانے کا آپ کا مقصد فوت ہو گیا، اور ممبئی سے عمان تک جب اس نے جانا ہے تو اس نے پاکستان کے سمندری حدود سے گزر کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ادروائز اس کو روٹ جو ہے وہ بہت دور کا لگے گا، یا کم از کم وہ ہماری نگرانی میں سے گزر کے ادھر سے جائے گا، سمندری راستے میں سے، میں یوں کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سمندری ٹریڈ روٹ جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، لاگت کہاں پہ آتی ہے یا خرچہ کہاں پہ بڑھتا ہے؟ جب آپ سمندر سے اس کو خشکی پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کو خشکی سے سمندر پہ ڈالتے ہیں اور پھر سمندر سے نکال کے پھر خشکی پہ ڈالتے ہیں، تو اس کے اوپر لاگت اتنی خوفناک آ جاتی ہے کہ وہ آپ کی اس ٹریڈ روٹ کی وائبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹریڈ روٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے کنٹینر رکھا ہے اور دوسری جگہ سے اتار لیا ہے، یہ تو ہے روٹ مکمل۔ اور اس وقت دیکھیے چائنا جو ہے، چائنا کے ساتھ ترکی کا جو لنک ہے اس کے اندر ایک کیسپین سی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کیسپین سی کے آنے کے باعث اس وقت ترکی آلٹرنیٹو روٹ کی تلاش میں ہے، اور وہ چائنا پاکستان کو، ایران کو راضی کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس کی ٹریفک گزرنے دیں، کنٹینرائزڈ ٹریفک جو ہے، اور وہ یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کراکرم کے راستے، شاہراہ کراکرم کے راستے جو ہے وہ خنجاب سے پاس ہوتی ہے چائنا چلی، وہ اس کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرنے کو بھی تیار ہے۔ اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت جو ایک ٹرین چل چکی ہوئی ہے جو پنڈی سے گوڈز اٹھاتی ہے اور استنبول تک لے کے جاتی ہے، ٹرین گوڈز جو ہے براستہ ایران، تو اپنا ایران کو بھی اس کا فری ملتا ہے، خراج ملتا ہے، یعنی کہ ٹول ملتا ہے، اور پاکستان نے نہیں لگایا ابھی اس کے ٹول۔ پاکستان کا خیال ہے کہ پہلے یہ فریکوینسی بڑھ جائے، اور اس ٹرین کا آپ اندازہ کریں کہ اتنا زیادہ اس پہ رش ہوتا ہے کہ اب وہ خیر کوئٹہ سے چونکہ آگے بہت زیادہ 8 سے زیادہ ڈبے موو نہیں کر سکتے، تو یہ آ کے ڈسمینٹل ہو جاتی ہے کوئٹہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن زاہدان سے آتی ہے، زاہدان سے پیچھے وہ استنبول سے آتی ہے، پورا ایران ٹریول کر کے آتی ہے وہ ٹرین۔ تو یہ ہے ٹریڈ روٹ، اگر اس میں کہیں سمندر پڑ بھی رہے تو وہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہمیں نقشہ جاری کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، اس میں کم از کم 2 دفعہ سمندر پڑ رہا ہے، یہ وائبل ٹریڈ روٹ نہیں ہے، اور ہمیں اس کے اوپر پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر انفراسٹرکچر بھی آپ کو بنانا پڑے گا، بہت بڑا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، سعودی عرب کے اندر بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ویسے بھی انڈیا کا حق ہے کہ وہ آلٹرنیٹو ٹریڈ روٹس پہ کام کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعوے کر کے، اعلانات کر کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم کام کر رہے ہوتے تو اب تک جو ہے وہ سی پیک کے 3 روٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں بھی ارب ڈالر کا ٹول مل رہا ہوتا، جو کہ ہم نے نہیں کیا، صرف اعلانات کرنے تک
जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आजकल एक अफवाह बहुत गर्दिश कर रही है कि शायद सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख का कोई ऐलान करने का उनका मूड बन रहा है, या उनकी तरफ से कोई डेट सामने आ सकती है, जबकि दूसरी तरफ अता तारड़ ये कहते हैं कि जी 9 सितंबर के बाद सदर आरिफ अलवी जो है उनकी तो म्याद खत्म हो गई है और वो सिर्फ अबूरी सदर और वो इस तरह से नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या हालात बनेंगे, सदर आरिफ अलवी की तरफ से हम कोई ऐलान सुन सकते हैं, या वाकई अब ये उनका इस्तेहकाक नहीं है कि वो कोई ऐसा ऐलान कर सके? देखिए, दिल तो आरिफ अलवी साहब का बहुत कर रहा है और पीटीआई उनसे डिमांड भी कर रही है, लेकिन वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्या वो दबाव वाला बर्दाश्त कर जाते हैं जो उनपे है कि आप ऐसी हरकत ना फरमाएं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ज्यादा प्रेशर है उनपे दोनों तरफ से। पीटीआई जो है वो समझती है, अपना आरिफ अलवी साहब का ख्याल है कि उन्होंने सदारत से हटने के बाद दोबारा जाके पीटीआई की कमान संभालनी है, तो इसलिए उन्हें पीटीआई को लूज नहीं करना चाहिए, तो वो समझते हैं कि उन्हें ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मुक्तदरा है उनका ख्याल है कि उन्हें अब इस तरह की कोई हरकत नहीं करना चाहिए, उन्हें एज ए केयर टेकर प्रेसिडेंट बिहेव करना चाहिए, और जो फुल फ्लेज प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लेट होप क्या होता है भाई। इलेक्शन अर्ली होने चाहिए, भले वो अलवी साहब अनाउंस कर दें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दे। हमारा तो मुतालबा है कि एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन हो और हुकूमत जो है वो हवाले की जाए मुंतखब नुमाइंदों के, और वो फैसले करें। जी नाज़रीन, तो आपने बातें सुनी रिजवान रज़ी साहब की, आज के दिन की तमाम खबरों पर उनका एनालिसिस सुना। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मत कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।